آپ کو بعض اوقات ان لوگوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے جن کی آپ کرتے ہیں پر وہ نہیں جواب میں آپ کی کرتے، آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اب خوش آمد ایک باقاعدہ کام بن گیا، تو آپ کسی بڑے آدمی کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ جواب میں کوئی تعریف وہ نہیں کرتا۔ آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے، تو وہ تعریف کرنا بھی چاہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ میں تعریف کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں تو یہ مسئلہ بن گیا کہ زندوں کی تعریفیں نہیں ہوتی، تعریف کرانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ مریں پھر تعریفیں بڑی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کیا بات تھی، کیا شخص تھا، کیا کمال تھا، کیا رونق تھی، کیا اس کے انداز تھے، لیکن اس کام کے لیے اس سے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ مریں تو تعریفیں ہوتی ہیں، پھر کیا بات ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، قصیدے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آپ غور کریں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی امیر کی، کبیر کی، سیٹھ کی، عالم کی تعریف کریں گے، اس کے لیے آپ کی تعریف کرنا مشکل ہوگا۔ قربان جاؤں رب کریم کی ذات والا صفات پر، میرا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور تو میرا ذکر کر تو صحیح، میں بھی تیرا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا، تیرا دنیا میں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گئے پاک پتن شریف، تو وہاں نعرے لگ رہے تھے حق فرید یا فرید، وہاں نعرے لگ رہے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بھلا ذوق ہوتا ہے نا اپنا اپنا، بھلا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگ بیچارے خشک مزاج کے ہوتے ہیں، ہر بات پہ اعتراض کرنا ان کے مزاج، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہونا کیا ہے، یہ اللہ کا قرآن سچا ہو رہا ہے۔ پھر میر علی شاہ صاحب فرمانے لگے قرآن سچا ہو رہا ہے، کیا معنی؟ آپ فرمانے لگے رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ فرمایا فرید الدین نے عمر بھر اللہ اللہ کی ہے، اب قیامت تک رب فرید فرید ہی کراتا رہے گا۔ یہ قرآن سچا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، قرآن سچا ہو رہا ہے، یہاں فرید فرید ہوگی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اللہ کی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں اور ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، اور ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کے وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دے، قیامت میں رسوا نہ کر دے۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا کریم ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑتے۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک کو کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں۔ ایک صاحب آئے، کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد
اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہو اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پیری مریدی کے سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی، نہ وہ روٹی کھائیں، نہ ان کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے، نہ وہ ہنسیں، نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بالکل ایک فقیر آدمی، اور جب بھی ہم جائیں نا وہ تھوڑی، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاءاللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پہ یہ سلسلہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے، یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا کیا؟ قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔ محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرے طریقے پہ چلو۔ جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی۔ غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے، اس کا وقار اٹھ جاتا ہے، اس میں تازگی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ دین کی بات ہے نا، تبلیغ ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا، اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، 3 گھنٹے کی تقریر کا، 4 گھنٹے کی تقریر کا۔ تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے جے گل سمجھن لگے سا تسی ختم کر دیتی۔ تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے ہیں نا، ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے، ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا۔ تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے
اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو، تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور ایک میں خوراک ہو، پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے، سب سے برا برتن تم نے بھرا، زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے، صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے، آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے، کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں، اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں۔ میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے، ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی، لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ، اب تو لوگ چائے کا، اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا چائے پکانی ہے، تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی، اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی، یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں، وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ روٹی ڈاک چھڑی سی، لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے، وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دے تھے اسی بھی چاج نال کھا لیں دے، اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے، کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے، یہ لوازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں، اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع، آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں، اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے، اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں، 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، شپا سالار روٹی تو کھلا، تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو، تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا، کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے، اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی، اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔
تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھی وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دودھ کے ساتھ ہی اسے سیر فرما دیا ہے۔ اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے، اور اس کا ذہن بھی نہ بنائیں۔ میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں، اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، پرسوں وہ کھانا ہے، وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے۔ پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں ہی رہتی ہے، پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہو۔ تو معتدل رہیں۔ تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں۔ کاروبار کریں، محنت کریں، منصوبہ بندی کریں، کوشش کریں، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر 1 مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، 2-4-5 دوستوں سے پیار ہے تو 2-4 دفعہ انہی دنوں میں نا، سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار، انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا، دور سے آئے، کہا جناب ہم کاروباری بندے، حالات ٹھیک نہیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کیا آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، کوئی شکر کا طریقہ بتائیں، کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوجہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان 2 جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے۔ حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے۔ اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا، تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح